جب موسیٰ نے فرعون کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی تو فرعون نے اوپر سے آیا اور نریٹو اپنا پیش کرنا چاہا. فرعون نے کہا فعلت کالذی فعلت وانت من الکافرین، کہ تو نے جو کیا اس کے بعد بھی تو انکاری ہو گیا ہے. یعنی تم نے جو اس مصر کے بندے کو بنو اسرائیل ایک بندے کو مار دیا تھا، ہمارے بندے کو، اور تو بھاگ گیا تھا، تو انکاری ہو گیا، یعنی تو انکار کر رہا اس بات کا. فرعون نے وہی جو آج کام کر رہا ہے اور جو یو ایس کا میڈیا BBC and CNN کام کر رہے ہیں وہی کہا. تو موسیٰ نے کیا کہا کہ تب مجھے دین کی سمجھ نہیں تھی، میں ظالمین میں سے تھا، اور پھر میں نے توبہ کر لی. اور موسیٰ نے اپنا نیریٹو چینج کیا اور اس کے پچ پہ نہیں کھیلا، بلکہ کہا کہ تم یہ بات کر رہے ہو جب تم نے ہزاروں بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا، and you are talking about this, you are talking about human rights, and you are talking about the lives of innocent women and children. A believer is not always on back foot. He controls narrative. He is always on front foot. تو یہ تو میسیج ان کے لیے تھا، اور میرا میسیج امت کے لیے ہے کہ we Muslims are like one body. اور جب باڈی کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اور اگر تو مجھے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو واللہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے. اور اگر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان خوش ہوتا ہے ایک مسلمان خوش دیکھ کے، اور مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے مسلمان کو تکلیف دے کے. اور اگر اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہی از ناٹ ون آف دیم. ہمارے ایمان کو ریوزٹ کریں، کلمہ کو دوبارہ پڑھیں. ہم نے شاید اسلام قبول اس سے نہیں کیا، ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہو چکا ہے. سو کوئکلی سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، ڈو ناٹ بلیٹل دا پاور آف دعا. دعا کریں کثرت کے ساتھ، تہجد میں اٹھ کے. اف یو آر سیریس اباؤٹ دا کاز آف فلسطین، ویک اپ ان تہجد اینڈ پرے تہجد فار دیم. دوسری چیز، اویئرنیس پھیلائیں کہ وہ جو کرائمز کر رہے ہیں اسرائیلی اور امریکنز آن فلسطینی، سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلائیں. بات کریں النکبہ کے بارے میں، بات کریں جو پچھلے 75 ایئرس سے کیٹاسٹرفی فلسطینیوں پہ آئی ہوئی اس کے بارے میں بات کریں. خود بھی ایجوکیٹ ہوں، لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں. تیسری چیز، لٹریچر کو پڑھیں اور پھیلائیں، پرنٹ کریں، ڈسٹریبیوٹ کریں، آفیسز میں پورے میگزینز بنائیں آن دس ایشو. اور یہ چیز لوگوں کو، اف یو آر گڈ ایٹ کانٹینٹ رائٹنگ، اف یو آر گڈ ان ہسٹری، یہ کانٹینٹ کریٹ کریں اور لوگوں کو دیں. فورتھ چیز، لوکل جو آپ کے سٹی میں بل بورڈز ہیں وہاں پہ اویئرنیس پھیلائیں. بسز پہ، وینیوز پہ پکچرز لگائیں اور بل بورڈز پہ فلسطین کے حوالے سے میسیجز دیں لوگوں کو. پانچویں چیز یہ ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کریں. اگر آپ کے ملک میں وہ الاؤڈ ہے اور وہ آپ کا رائٹ ہے تو پیسفل پروٹیسٹ کریں. چھٹی چیز، بائیکاٹ کریں ان کے پروڈکٹس کا، جتنے بھی ان کے پروڈکٹس ہیں، میکڈونلڈس، کوک، یونیلیور، ان سب کا بائیکاٹ کریں. اور اس طرح کے لوریل، یہ سب ان کے پروڈکٹس ہیں. سبحان اللہ، ہمارے ڈیلی کے آئٹمز جو ہم اسمارٹ شاپنگ کر سکتے ہیں اور ان کو ایوائڈ کر سکتے ہیں، وہ ان کے پروڈکٹس ہیں، ان کو بائیکاٹ کریں. اور ڈو ناٹ بلیٹل دس، ان کو بہت بڑی ہٹ پڑی ہے اس چیز سے، بہت بڑا فائنینشیل ان کو ہٹ پڑی ہے اس چیز سے. سیونتھ چیز از کنٹریبیوٹ فائنینشلی. چیریٹی آرگنائزیشنس کو جو ٹرسٹ وردی ہیں لائک الخبیب فاؤنڈیشن، آپ ان کو ڈونیٹ کریں انشاءاللہ. خود بھی ڈونیٹ کریں اور لوگوں کو بھی فنڈ ریز کریں اس کاز کے لیے. اور یاد رکھیں یہ کاز یہ لمبی عرصے تک چلے گی، یہ صرف مہینے دو کی بات نہیں ہے. ہم نے جو وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، لوگ عجیب کچھ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ بھی ایڈ نہیں پہنچ رہی. یہ بات ٹھیک ہے، ایڈ جو ہے نا رکی ہوئی تھی. رفح کراسنگ سے اب کچھ دن پہلے 20 ٹرکس کی ایڈ گئی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ آج فنڈ ریز نہیں کریں گے تو 6 مہینے بعد اگر آپ کہیں نا فلسطینی بچے کے لیے مجھے فنڈ ریز کرنا، آپ کو کوئی پیسے نہیں دے گا. آپ نے آج لوگوں کے دلوں میں الیکسا کو جگانا ہے. آپ نے آج جو وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کے وہاں پہ گھر کون بنائے گا، وہاں پہ اسکولز کون بنائے گا، وہاں پہ ہاسپٹلس کون بنائے گا. وہاں کے جو بچے 6 دن کے جو بچے یتیم ہوئے ہیں، کون ان کی پرورش کرے گا، کون ان کو پیسے دے گا. اور اصل مقصد ہے مسلمانوں کو قربانی کے لیے تیار کرنا. بے شک پیسے کو لے کے جیسے ہی راستے کھلیں تب پہنچائیں. ہم ناٹ سینگ کہ آج پہنچائیں، ان کو پاسبل بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کھڑا کرنا، مسلمانوں کو جگانا، الیکسا ان کے دلوں میں زندہ کرنا. اکٹھے کریں لوگوں کو اور وہاں تک پیسے پہنچائیں جس
جس فاؤنڈیشن کے تھرو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، ٹرسٹ ورتھی فاؤنڈیشن کے تھرو. اسی طرح سے اپنے آپ کو جو سوشل میڈیا پہ آ سکتے ہیں، جو مین اسٹریم میڈیا پہ آ سکتے ہیں، کنڈیم کریں اس بات کو مین اسٹریم میڈیا اف یو کین. 9th پوائنٹ یہ ہے کہ لیگل کیسز فائل کریں انٹرنیشنل کورٹس میں. جس حد تک آپ لیگلی اس کیس کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، لابینگ کریں، اکٹھا کریں اور آگے بات پہنچائیں. ڈپلومیٹک لیول پہ بھی پروٹیسٹ کریں. ایمبیسڈرس کو لیٹر لکھیں اگر ان کے ایمبیسڈر آپ کے موجود ہیں آپ کے ملک میں. ٹوٹل ٹریڈ بائیکاٹ کرنا چاہیے مسلمانوں ممالک کو ان کے خلاف ایٹ کنٹری لیول، کہ نو ٹریڈ ود سچ پیپل ود سچ کنٹریز جو ظالم ہیں اور جو مسلمان پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اور ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. میسیکر ہو رہا ہے اور جینوسائڈ ہو رہا ہے. اٹس اے کیٹاسٹرفی. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. مسلمان ممالک کو ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر دینے چاہیے ایسے ممالک کے ساتھ. اور آخری پوائنٹ یہ کہ ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے اس کاز کے لیے. اگر الاقصی ہمیں یونائٹ نہ کر سکی تو واللہ ہمیں کچھ یونائٹ نہیں کر سکے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اپنے ایمان پہ کام کریں، نہ پریشان ہو، نہ ڈپریشن میں جائیں، اپنے ایمان پہ کام کریں. ہم واللہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غالب آ کے رہو گے، تم اوپر رہو گے اگر تم مومن ہو. اینڈ آئی ایم ویری آپٹمسٹک اباؤٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا فیوچر. یس تباہی ہوگی، یس شہداء اور ہوں گے، یس ہمارے ایمان کو آزمایا جائے گا اور ہمارا امتحان لیا جائے گا، اور شاید ہم اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ کو کی فتح نہ دیکھ سکیں. بٹ واللہ وی ہیو سین دا بگننگ. وی مے ناٹ سی دا اینڈ بٹ وی ہیو سین دا بگننگ آف دس چینج. جیسے مصعب بن عمیر تھے، انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا، انہوں نے اسلام کا غلبہ نہیں دیکھا، بٹ انہوں نے سٹارٹ دیکھا تھا. حمزہ نے سٹارٹ دیکھا تھا، اینڈ نہیں دیکھا. ہم وہ جنریشن ہے جو انشاءاللہ سٹارٹ دیکھ رہے ہیں. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھیں جب وہ یہودیوں کے قبضے سے آزاد ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کاز کے لیے یوز کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے. اور لاسٹ چیز وہ یہ کہ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے مسلمان انفلوئنسرز پہ جن کے ملینز آف فالوورز ہیں، تھاؤزنڈز آف فالوورز ہیں. دے ڈونٹ اسپیک اے ورڈ فار فلسطین. وہ ایک لفظ نہیں بول رہے. ایون نان مسلم انفلوئنسرز کو آپ دیکھ لیں، جسٹن بیبر کو دیکھ لیں، جارڈن پیٹرسن کو دیکھ لیں، ان میں سے تو اکثر ایتھیسٹ بھی ہیں، کچھ کرسچنز ہیں. وہ تو ان کا سیم دین بھی نہیں ہے، وہ تو ایک دین کے قائل بھی نہیں ہے، اور ان کے بارے میں تو نہیں ہے کہ وہ بھائی ہیں یا ایک جسم کی مانند ہیں. ہم تو ایک جسم جیسے ہیں. انما المؤمنون اخوہ. ہم لوگ بھائی بہن ہیں اور ہم لوگ کا جسد الواحد ایک جسم کی طرح ہے. اینڈ دے آر اسپیکنگ. جسٹن بیبر طرح کے لوگ بول رہے ہیں کہ پریئنگ فار اسرائیل. جارڈن پیٹرسن بول رہا ہے گیو دم ہیل. نیتنیاہو کو بول رہا ہے. بٹ وی مسلمز آر سائلنٹ. ہمیں چپ لگی ہوئی ہے. اینڈ the worst thing is we're talking about Pakistan and Afghanistan's match and Pakistan and India's match. We're making videos and talking about stuff, but we're not speaking about Al-Aqsa and Palestine. Shame on us. ہم نے اس لیے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے کہ جب حق کی باری ہم چپ ہو جائیں اور ہم کہیں نہیں یہ فالوورز میں نے صرف اپنے پیسے لینے کے لیے بنائے ہیں. آج آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اصل آپ کے خیر خواہ کون ہے. یہ صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں. پیسے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے، عائشیاں کرنے کے لیے، پارٹیز اور باہر کے ٹورس کرنے کے لیے کر رہے ہیں. دے آر ناٹ ورڈ اباؤٹ مسلمس. دے آر ناٹ دے لیسٹ ورڈ اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ٹو دا امہ. دے جسٹ لیو آئی مین مائی سیلف اے لائف اسٹائل. نو کہ آپ کے رول ماڈلس کون ہیں. ڈو ناٹ فالو پیپل جن کو مسلمانوں کے بارے میں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، اور میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے اور عروج دے، اور ہمیں الاقصیٰ کے لیے اور فلسطین کے لیے اور ہماری نسلوں کو بھی اور ان کی نسلوں کو بھی اس کاز کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق دے. الاقصیٰ کو فتح کرنے والے سب سے پہلے یوشع بن نون تھے، اور پھر عمر بن خطاب تھے، اور پھر صلاح الدین ایوبی تھے. چوتھا وہ کون شخص ہوگا جو الاقصیٰ کو اور فلسطین کو ان یہودیوں کے ظلم سے نجات دے گا.